نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید وَإِن كُنتم جُنُوبًا فَاتَّطَهَّرُوا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ لائق احترام میرے تمام ویورز، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم مختلف شرعی مسائل اور معاشرتی مسائل پر ویڈیوز بنا رہے ہیں تاکہ آپ تمام حضرات جو ہیں وہ اپنے دینی معاملات میں اور معاشرتی معاملات میں اللہ رب العزت اور اس کے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق اصلاح پا سکیں۔ کچھ عرصہ قبل ہمارے درمیان ہمارے ایک ویورز نے ایک مسئلہ بھیجا، اور وہ یہ مسئلہ تھا کہ آیا وگ لگا کے غسل ہو جاتا ہے یا نہیں۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ جس آیت کی میں نے تلاوت کی، جو ابتدا میں پڑھا سورہ مائدہ کی، اس کا جز پڑھا، وہ یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُم جُنُوبًا فَاتَّطَهَّرُوا کہ اگر تم جنبی ہو یعنی کہ بے غسلے ہو، غسل جنابت تم پہ ہو جائے تو تم نہا لو، اپنے آپ کو دھو لو، یعنی کہ پانی سے غسل کر لو۔ اب بات یہ ہے کہ پانی سے غسل کس طرح ہوگا اور اس کے طریقہ کار کا کیا پروسیس ہے، تو ہم احادیث مبارکہ کا جب مطالعہ کرتے ہیں اور فقہاء کرام اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اجماع کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کا طریقہ کار بھی یہی رہا، اور اکارڈنگ ٹو دا حدیث کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب غسل فرمایا کرتے تھے تو اپنے پورے ظاہری بدن کو پانی سے اچھی طرح دھوتے تھے، یعنی کوئی بھی وہ چیز جو کہ پانی کو آپ کی ظاہری بدن کے کسی بھی حصے میں بہنے سے روک دے، اس چیز کو پہن کر یا اس چیز کو اپنے جسم پہ رکھ کر آپ غسل نہیں کر سکتے۔ تو اب وگ کا جو معاملہ ہے اس کو جب یہ بیان کیا گیا اور ہم سے یہ مسئلہ پوچھا گیا تو ہم نے اس پہ تحقیق کی کہ آیا وگ جو ہے وہ کس قسم کی ہوتی ہے۔ تو اس وقت مروجہ طور پہ معاشرے میں 3 قسم کی وگیں ملتی ہیں۔ ایک تو وہ وگ ہوتی ہے کہ جس کو آلٹرنیٹ طور پہ یا عارضی طور پہ چپکا دیا جاتا ہے اور بندہ اسے چپکا کر ہٹا بھی لیتا ہے اور بعد میں اسے دوبارہ پہن بھی لیتا ہے۔ تو ایسی جو وگ ہوتی ہے اس میں یہ ہے کہ لازمی ہے کہ آپ جو ہے وہ اس کو وضو اور غسل کے درمیان جو ہے وہ اتاریں گے، اور پھر وضو اور غسل کو اس کو اتار کے کریں گے اور پھر اس وگ کو دوبارہ پہن لیں، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ یاد رہے کہ اس کو پہن کے نہ وضو ہوگا نہ غسل ہوگا، اس لیے کہ وہ وگ جو ہے وہ پانی کو جلد تک پہنچنے سے روک دیتی ہے، پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ایک وہ وگ ہے جو کہ جلد کے اندر ٹرانسپلانٹ کی جا رہی ہے، یعنی کہ جلد کے ذریعے جلد سے بالوں کو جوڑا جا رہا ہے، اور اس وگ کو جلد کے ذریعے جوڑ دیا جاتا ہے۔ تو مفتی اعظم پاکستان حضرت علامہ مولانا مفتی منیب الرحمن صاحب نے تفہیم المسائل کے اندر اس وگ کے حوالے سے یہ فرمایا، ارشاد فرمایا ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اس قسم کی جو وگ ہوتی ہے چونکہ وہ جلد کے ساتھ جڑ جاتی ہے لہٰذا وہ بدن کا حصہ مان لی جاتی ہے، اور فقہا کا بھی یہی قول ہے کہ جو چیز جلد کے ساتھ جڑ گئی تو وہ گویا بدن کا حصہ ہو گئی، لہٰذا اس وگ کے ساتھ تو غسل اور وضو دونوں ہو جائے گا، چونکہ پانی کی تراہٹ اور پانی کا پہنچنا جلد تک ممکن ہو جائے گا۔ اور تیسری جو وگ ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ پرماننٹلی طور پہ مصنوعی بالوں کو چپکا لیتے ہیں، میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ پیسٹ کر لیتے ہیں۔ جب آپ اپنے سر پہ چپکا لیتے ہیں، پیسٹ کر لیتے ہیں، تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ اس قسم کی وگ جو ہوتی ہے اس سے پانی جو ہوتا ہے وہ مانے ہو جاتا ہے جلد سے، یعنی جلد تک پہنچتا نہیں ہے۔ تو جب وہ جلد تک پہنچے گا ہی نہیں اور جلد کو کوئی تراوٹ پانی کی یا کوئی احساس ٹھنڈک پہنچتا ہی نہیں ہے اور پانی کا وہاں تک ریسورسز موجود ہی نہیں ہیں، تو لہٰذا غسل نہیں ہوگا۔ البتہ وضو ہو جائے گا، چونکہ وضو میں چوتھائی سر کا مسح ہے، تو جتنے حصے کی وگ ہے تو لہٰذا جب آپ مسح کریں گے تو چونکہ آپ وہ پورے سر کا ہی آٹومیٹکلی ہم لوگ کر لیتے ہیں، جو طریقہ کار ہے ہمارا مروجہ رائج ہے مسح کا، تو اس میں وضو تو ہو جاتا ہے لیکن غسل جو ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا۔ اور ہمارے بہت سے شوبز کے جو دوست ہیں وہ اکثر یہ غلطی کرتے ہیں کہ کچھ لوگ بڑے ٹرانسپلانٹ کے ذریعے کوشش نہیں یعنی کہ نہیں لگواتے وگ، اور جو ہے وہ اس کو بس ایک چپکا لیتے ہیں اپنے اوپر۔ تو یاد رکھیے گا اس قسم کی جو وگز ہوتی ہیں ان کو لگانے کے بعد
آپ کا غسل نہیں ہوگا اور آپ ناپاک رہیں گے، اس لیے کہ جلد پہ ایک پلاسٹک کی شیٹ لگ گئی، ایک طریقے سے پانی کو روکنے کی چیز لگ گئی، تو لہٰذا اب جو ہے وہ غسل نہیں ہو سکتا، چونکہ غسل کے اندر جلد کے ہر ظاہری حصے کو پانی سے دھونا فرض ہے، اور یہی طریقہ کار قرآن مجید فرقان حمید کے حکم کے مطابق ہے، سنت رسول کے مطابق ہے، اور صحابہ کرام کا طریقہ کار بھی یہی رہا ہے۔ اب لہٰذا یہ بھی یاد رکھیے کہ وگ جو ہے وہ کسی بھی حرام جانور یا وحشی درندے یا خود اپنے بالوں یا انسانی بالوں کی لگانا بھی حرام ہے، اس کو اس طرح نہیں لگایا جا سکتا۔ تو لہٰذا کوشش کیجئے کہ بہتر تو یہ ہے کہ پورٹیبل جو آپ کی وگز ہوتی ہیں اس کا استعمال کریں، یا ایسی وگوں کا استعمال جن کو آپ اتار سکیں اور آرام سے جو ہے وہ اس کے بعد وضو یا غسل کرنے کے بعد اسے لگا سکیں، وہ آپ کر لیں، یا پھر ایسی وگز کا استعمال کریں جو آپ کی جلد کے ساتھ اٹیچ ہوں۔ جلد کے ساتھ اٹیچ ہوں گی تو بالکل وہ جلد کا حصہ اور جسم کا حصہ مانی جائیں گی، تو لہٰذا اس میں پانی پہنچنے کا ذریعہ موجود ہوتا ہے۔ ایسی وگوں کو قطعاً استعمال نہ کریں کہ جو عارضی طور پہ یا پرماننٹلی طور پہ آپ اسے اپنے جسم سے چپکا دیں اور وہ جلد سے اس طرح چپک جائے کہ کسی بھی پانی کے حصے کو یا پانی کو کسی بھی صورت جلد تک پہنچنے سے روکے۔ امید کرتا ہوں کہ میرے بیان کردہ یہ مسئلہ میرے تمام احباب سنیں گے بھی اور سمجھیں گے بھی، اور سمجھ کر اس کو آگے تک پہنچائیں گے بھی۔ باقی اس مسئلے پہ اگر آپ حضرات کو کسی بھی قسم کا کوئی تردد ہو یا کسی بھی قسم کی کوئی شکایت ہو یا کوئی سوال ہو تو یقیناً ہمارے چینل پہ آپ ہمیں جو ہے وہ اس سے پوچھیں ہم سے، اور ہم اس کا یقیناً تفصیلی مفصل جواب دیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہم نے سنا، جو کچھ ہم نے بیان کیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے گا، اور اپنے حبیب کے صدقے میں ہم جہاں بھی ہیں ہمیں حفاظت سے اور اپنی عافیت میں اور رحمت کے سائے میں رکھے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔